ایک سبق جو زندگی بدل دے۔ رات کا وقت کا مدینے کی گلیاں خاموش تھیں، ہر طرف سکون تھا، لیکن ایک دل ایسا تھا جو امت کی فکر میں جاگ رہا تھا۔ یہ دل تھا حضرت عمر بن خطاب کا۔ وہ راتوں کو اس لیے نکلتے تھے تاکہ دیکھ سکیں کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی مظلوم تو نہیں، کوئی ایسا تو نہیں جو مدد کا منتظر ہو۔ اسی دوران وہ ایک گھر کے قریب سے گزرے۔ ان کے کانوں میں ایک گفتگو کی آواز آئی۔ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو تاکہ زیادہ بیچ سکیں اور زیادہ کما سکیں۔ یہ ایک عام سی بات لگ رہی تھی، لیکن جو جواب آیا وہ عام نہیں تھا۔ بیٹی نے فوراً کہا، امی یہ غلط ہے، امیر المومنین نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ ماں نے تھوڑی سختی سے کہا، ارے یہاں عمر کہاں دیکھ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں اصل امتحان تھا، نہ کوئی دیکھنے والا تھا، نہ کوئی روکنے والا، صرف ایک دل اور اس کا رب۔ بیٹی نے وہ الفاظ کہے جو قیامت تک یاد رکھے جائیں گے۔ اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں تھا، یہ ایمان تھا، یہ خوف خدا تھا، یہ سچائی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑے حضرت عمر بن خطاب یہ سب سن رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے سوچا، یہ ہے وہ ایمان جو چھپ کر بھی نہیں ڈگمگاتا۔ صبح ہوئی، انہوں نے اس لڑکی کو بلایا، اس کی سچائی، اس کے ایمان اور اس کے کردار کو دیکھا اور اپنے بیٹے سے اس کی شادی کروا دی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی نسل سے آگے چل کر ایک عظیم حکمران پیدا ہوا۔ آج ہم سب اپنی زندگیوں میں کتنی بار ایسے موقع پر آتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، حرام اور حلال کی پرواہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی نظر کبھی بند نہیں ہوتی۔ وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، وہ اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے۔ اصل ایمان وہ نہیں جو لوگوں کے سامنے دکھایا جائے، اصل ایمان وہ ہے جو اکیلے میں بھی زندہ رہے۔ یاد رکھو، جب تمہیں لگے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو اپنے دل سے پوچھو، کیا میرا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا؟ ایک اور گناہ اور ساری زندگی کا پچھتاوا۔ ایک نوجوان تھا، بہت نیک نہیں تھا، لیکن دل کا بھی برا نہیں تھا۔ زندگی عام گزر رہی تھی، نماز کبھی پڑھتا تھا، کبھی چھوڑ دیتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ پھر کسی نے کہا، چلو ایک گناہ کرتے ہیں، بس ایک بار، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ نوجوان پہلے ہچکچایا، دل میں آواز آئی، یہ غلط ہے، لیکن نفس نے کہا، سب کر رہے ہیں، تم بھی کر لو۔ اس نے سوچا، صرف ایک بار، پھر کبھی نہیں کروں گا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کی زندگی نے غلط موڑ لے لیا۔ وہ وقت گزر گیا، وہ ایک گناہ عادت بن گیا، پھر ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ آہستہ آہستہ دل سخت ہونے لگا۔ نماز چھوٹ گئی، دل ختم ہو گئی، نماز چھوٹ گئی، دعا ختم ہو گئی، اور اللہ سے تعلق کمزور ہوتا گیا۔ ایک رات وہ اکیلا بیٹھا تھا، دل عجیب سا بے چین تھا۔ زندگی میں سب کچھ تھا لیکن سکون نہیں تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں وہ پہلا گناہ آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، کاش میں اس دن رک جاتا، کاش میں کہہ دیتا نہیں، کاش میں اپنے رب سے نہ رکتا۔ اسی حالت میں اس نے سجدہ کیا اور رو رو کر کہا، یا اللہ، میں نے خود کو تباہ کر لیا، لیکن تو رحیم ہے، مجھے معاف کر دے۔ کہتے ہیں اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، بس بندہ پلٹنے والا ہونا چاہیے۔ شیطان کبھی نہیں کہتا زندگی برباد کر لو، وہ صرف کہتا ہے بس ایک بار کر لو، اور یہی ایک بار انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، اس کا انجام بڑا ہوتا ہے۔ ماں کی دعا اور قسمت بدلنا۔ ایک نوجوان تھا، بہت غریب تھا، حالات کمزور، لیکن دل میں بڑے خواب تھے۔ وہ دن رات محنت کرتا، کبھی مزدوری، کبھی چھوٹے موٹے کام، لیکن جتنا بھی کماتا گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن وہ بہت مایوس ہو کر گھر آیا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی میں تھک گیا ہوں، کوشش کرتا ہوں مگر کامیابی نہیں ملتی۔ ماں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، جب زمین والے دروازے بند ہو جائیں تو آسمان والا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ نوجوان نے حیرانی سے پوچھا، وہ کیسے؟ ماں نے کہا، اللہ سے مانگو، سچے دل سے مانگو، اور یاد رکھو، ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ اسی رات وہ نوجوان پہلی بار دل سے سجدے میں گرا۔ اس نے رو رو کر دعا کی، اللہ، میرے پاس کچھ نہیں، لیکن تو سب کچھ رکھتا ہے، میرے حال پر رحم کر۔ دن گزرے، ہفتے گزرے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی زندگی بدلنے لگی۔ جہاں پہلے راستے بند ہوتے تھے، اب وہاں راستے کھلنے لگے۔ جہاں مایوسی تھی وہاں امید آ گئی، اور کچھ عرصے بعد وہی نوجوان کامیاب ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے کہا، امی یہ سب کیسے ہوا؟ ماں مسکرا کر بولی، یہ میری نہیں، تمہاری دعا تھی جو اللہ نے قبول کر لی۔ ہم اکثر دنیا کے دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑا دروازہ اللہ کا ہے، اور وہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ خاص طور پر ماں کی دعا میں وہ طاقت ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے۔
اگر زندگی میں کچھ رک جائے تو دعا شروع کر دو، کیونکہ جہاں انسان کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی نیکی اور جنت کا وعدہ۔ ایک شخص تھا، عام سا انسان، نہ بہت زیادہ عبادت گزار، نہ بہت زیادہ گناہ گار، لیکن اس کے دل میں رحم تھا۔ ایک دن وہ سخت گرمی میں کہیں جا رہا تھا، راستہ لمبا تھا، سورج تیز تھا، پیاس شدت سے لگ رہی تھی۔ آخرکار اسے ایک کنواں نظر آیا، وہ جلدی سے نیچے اترا اور پانی پی اور جان میں جان آئی۔ جب وہ واپس اوپر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا شدید پیاس کی حالت میں زمین چاٹ رہا ہے۔ وہ منظر دیکھ کر اس کا دل کانپ گیا۔ اس نے سوچا، مجھے تو ابھی پانی ملا، لیکن یہ بے زبان کہاں جائے گا؟ وہ فوراً دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنا جوتا پانی سے بھرا اور بڑی مشکل سے اوپر لے آیا۔ پھر اس نے وہ پانی اس پیاسے کتے کو پلا دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کام تھا، کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی تعریف کرنے والا نہیں تھا، لیکن اوپر آسمانوں میں یہ عمل دیکھا جا رہا تھا، اور اللہ نے اس کی اس نیکی کو اتنا پسند کیا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ واقعہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ بڑی نیکی ہی قبول ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اخلاص سے کی گئی چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی بڑی بن جاتی ہے۔ ایک پانی پلانا، ایک مسکراہٹ، ایک اچھا الفاظ، یہ سب چھوٹے کام لگتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ نیکی کو کبھی چھوٹا مت سمجھو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کون سی نیکی تمہیں جنت تک پہنچا دے۔ ایک نوجوان تھا، زندگی میں مصروف، دوست، موبائل، سوشل میڈیا اور ہر چیز کے لیے وقت تھا، بس ایک چیز کے لیے نہیں تھا، نماز۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا نماز پڑھ لیا کرو، وقت نکل جاتا ہے۔ وہ ہنس کر کہتا، ابھی تو پوری زندگی پڑھی ہے، بعد میں پڑھ لوں گا۔ ایک دن اس کے محلے میں ایک جنازہ آیا، وہ بھی دیکھنے چلا گیا۔ جب اس نے میت کا چہرہ دیکھا تو اس کے قدم رک گئے۔ وہ اس کا ہی دوست تھا جو کل تک اس کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک سوال آیا، اگر آج میں ہوتا؟ وہ کہاں گیا؟ رات کو اپنے کمرے میں تھا، اکیلا تھا، موبائل ہاتھ میں تھا، لیکن دل کہیں اور تھا۔ اس نے سوچا، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں بعد میں، لیکن اگر بعد آیا ہی نہ ہو تو؟ اس لمحے اسی نے موبائل ایک طرف رکھا، وضو کیا اور پہلی بار دل سے نماز پڑھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، یا اللہ، میں نے وقت ضائع کر دیا، مجھے معاف کر دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہم سب کے پاس ایک چیز برابر ہے، وقت، لیکن فرق یہ ہے کہ کوئی اسے ضائع کرتا ہے اور کوئی اسے سنوار لیتا ہے۔ موت وقت دیکھ کر نہیں آتی اور موقع ہمیشہ نہیں ملتا۔ جو کام تم آج کر سکتے ہو اسے کل پر مت چھوڑو، کیونکہ کل کا وعدہ کسی کے پاس نہیں۔ ایک شخص تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، لوگ اسے نیک سمجھتے تھے، لیکن اس کی ایک بہت بری عادت تھی، وہ لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتا تھا۔ کبھی کسی کا مذاق، کبھی کسی کی برائی، کبھی کسی کی عزت کو ٹھیس پہنچانا۔ اسے لگتا تھا یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس میں کیا ہے؟ ایک دن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دو۔ وہ شخص حیران ہوا، اسے لگا شاید کوئی بڑا عمل بتایا جائے گا، لیکن یہاں تو ایک سادہ سی بات تھی۔ کچھ دن بعد اس نے اپنی عادت بدلنے کی کوشش کی۔ جب بھی وہ کچھ غلط بولنے لگتا وہ رک جاتا، جب بھی کسی کا مذاق اڑانے کا دل کرتا وہ خود کو روک لیتا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس سے خوش رہنے لگے، اس کے رشتے بہتر ہو گئے اور سب سے اہم، اس کا دل صاف ہو گیا۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ بڑے گناہ ہی خطرناک ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے زبان کے گناہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ تکلیف بھی یہی دیتے ہیں۔ ایک لفظ کسی کا دل توڑ سکتا ہے یا کسی کا دل بنا سکتا ہے۔ بولنے سے پہلے سوچو، کیونکہ لفظ واپس نہیں آتے اور ان کے زخم اکثر کبھی نہیں بھرتے۔ چھپی ہوئی نیکی اور جو سب کچھ بدل دے۔ ایک شخص تھا، عام زندگی گزار رہا تھا، نہ کوئی خاص پہچان، نہ کوئی بڑی عبادت، لیکن اس کی ایک عادت تھی، وہ ہر روز ایک چھپی ہوئی نیکی کرتا، نہ کسی کو بتاتا، نہ کسی کو دکھاتا۔ کبھی کسی غریب کے دروازے پر خاموشی سے کھانا رکھ دیتا، کبھی کسی ضرورت مند کی مدد کر دیتا اور چپ چاپ وہاں سے آ جاتا۔ سالوں تک وہ یہی کام کرتا رہا، لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کی مدد کون کر رہا ہے۔ ایک دن وہ شخص بیمار ہو گیا، حالت خراب ہونے لگی اور آخرکار اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ایک عجیب چیز ہونے لگی، جن لوگوں کے دروازوں پر روز مدد آتی تھی وہ رک گئی۔ سب لوگ حیران تھے، یہ اچانک کیا ہوا؟ تب انہیں احساس ہوا کہ کوئی تھا جو خاموشی سے ان کی مدد کرتا تھا۔ ہم اکثر نیکی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں، تعریف کریں، نام ہو، لیکن اصل نیکی وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو، جو چھپ کر کی جائے۔
जिसमें दिखावा ना हो, क्योंकि जो नेकी दुनिया में छुपती है वो आखिरत में चमकती है। ऐसी नेकी करो जो तुम्हारे जाने के बाद भी जिंदा हो। एक शख्स था, एक लम्हे की गफलत और ज़िंदगी का अंजाम। एक शख्स था, ज़िंदगी नॉर्मल चल रही थी, काम, घर, दोस्त सब कुछ था, लेकिन उसकी एक आदत खतरनाक थी। वो अक्सर कहता, आज गुनाह कर लेते हैं, कल तौबा कर लेंगे। एक दिन वो सफ़र पर निकला। रास्ता लंबा था, मौसम ख़राब होने लगा। अचानक गाड़ी का एक हादसा हुआ। हर तरफ खामोशी छा गई। उसी लम्हे उसकी आँख खुली, सांसें भारी हो रही थी। दिल में सिर्फ एक ख्याल था, मैंने हमेशा तौबा को कल पर छोड़ा, लेकिन आज कल आ ही नहीं रहा। वो कोशिश करता रहा कि कुछ बोल सके, लेकिन बहुत वक्त कम था। उसकी आंखों से आंसू बहे और दिल ही दिल में उसने कहा, या अल्लाह, मैंने देर कर दी, लेकिन तू तो माफ़ करने वाला है, मुझे माफ़ कर दे। हम सब ये सोचते हैं कि वक्त हमेशा रहेगा, लेकिन हकीकत ये है, मौत किसी वक्त का इंतज़ार नहीं करती। ना कल की ज़मानत है, ना अगले लम्हे की। तौबा को कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल किसी के लिए आता है और किसी के लिए नहीं। आखिरी लम्हा और असल हकीकत का इंकशाफ। एक बहुत अमीर शख्स था, उसके पास हर चीज़ थी, दौलत, घर, इज्जत, कारोबार, लेकिन एक चीज़ उसके पास नहीं थी, सुकून। वो हर वक्त परेशान रहता, रात को नींद नहीं आती थी, दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन उसने सोचा, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, शायद सुकून भी खरीद लूँ, लेकिन जितना वो दुनिया के पीछे भागा, उतना ही अंदर से खाली होता गया। एक दिन अचानक वो बीमार हो गया, हालत बिगड़ती गई और आखिरकार वक्त आ गया। उसके कमरे में खामोशी थी, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने आहिस्ता से आंखें खोली और अपने आसपास देखा। वो दौलत, वो घर, वो लोग सब वहीं थे, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं जा रहा था। उसी लम्हे वो आहिस्ता आवाज़ में बोला, मैंने सारी ज़िंदगी जमा किया, लेकिन असल ज़िंदगी तो मैंने जीना ही नहीं सीखा। दुनिया का सब कुछ यहीं रह जाता है, इंसान सिर्फ अपने अमाल साथ ले जाता है। असल कामयाबी ये नहीं कि तुमने कितना कमाया, असल कामयाबी ये है तुमने आखिरत के लिए क्या जमा किया। कि जो चीज़ छोड़ कर जाना है उसके पीछे ना भागो, जो चीज़ साथ जानी है उसे भूल मत जाओ। याद रखो, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और वक्त बहुत कीमती। आज जो लम्हा तुम्हारे पास है वो कल वापस नहीं आएगा। अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत करो, क्योंकि असल सुकून उसी में है। और हमेशा याद रखो, जो कुछ हम दुनिया में छोड़ कर जाएंगे और यही रह जाएगा, लेकिन जो अमाल हम साथ ले जाएंगे वही हमारी असल पहचान होंगे। अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। जज़ाकल्लाहु खैर।